السلام علیکم اور خوش آمدید سر، آپ سب کو ہماری طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس خوبصورت محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں، اور میں تلاوت قرآنی کے لیے ڈاکٹر عثمان کو مدعو کرنا چاہوں گی۔ پلیز سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن والنجم والشجر يسجدان ألا تطغوا في الميزان Pakistan is blessed with the talented people and great leaders, whether they are within the country or abroad. They always play a vital role for their country. And today, we are proudly say that most of our precious leaders are here under one roof. میں خاکسار آپ لوگوں کی شان میں کیا کہوں سر، فقط چند اشعار آپ لوگوں کی اور ہماری قوم کی اور جوانوں اور ہمارے قوم کے جوان، خاص طور پر پاک آرمی کی نظر کرنا چاہتی ہوں، اگر اجازت ہو تو۔ کیا ڈر، کیا خوف، کیا وہم اسے، کیا ڈر، کیا خوف، کیا وہم اسے، جس کی پشت پہ لاکھوں دعائیں ہوں، ہو جن کے لہو میں بہتی وفا، پھر سامنے لاکھ بلائیں ہوں۔ جاتے جاتے بھی محفل سے رخ گلشن کا مہکاتے ہیں، ثابت قدموں سے جو اپنے وہ سچ ثابت ہو جاتے ہیں۔ آئے ہوں جدھر سے بھی دشمن، ہم تیز ہوا اڑ جائیں گے، یہ ظلمت کے بادل سن لے وہ خالی واپس مڑ جائیں گے۔ کبھی پرچم میں لپٹے ہیں، کبھی ہم غازی ہوتے ہیں، جو ہو جاتی ہے ماں راضی تو بیٹے فاتح ہوتے ہیں۔ آ کر واپس ماں کی آغوش میں الحمد کہا اور رو دی ماں، ماں کے شکر کے آنسو سے صدیوں تک نہ غم ہوں گے یہاں۔ ایک ذرہ بھی اے پاک زمیں تیرا نہ اٹھانے دیں گے، یہ ظلمت کے بادل سن لے وہ خالی واپس مڑ جائیں گے۔ Thank you so much. Now I would like to call Mr. Siraj Narsi. Siraj Narsi is an entrepreneurship and a promise finance consultant and business finance consultant. He was a faculty member at IBA Karachi. He also held senior management and governance positions with the Aga Khan Development Network. He earned MBA from IBA Karachi, a master's degree in education from the University of Texas at Austin, and engineering degree from Anity University. Siraj Narsi is a president of Pakistan Association of Greater Houston and sits on the executive and the advisory boards of various other non-profit and community organizations.
He is also an emerging filmmaker, having co-produced an independent American science fiction film, Cerebrum. And he is a writer too. So please welcome Mr. Siraj Narsi. خواتین و حضرات, I'm really grateful to all of you کہ اس قدر خراب موسم کے باوجود آپ تمام لوگ اس تقریب میں تشریف لائے تاکہ ہم ہیوسٹن کی پاکستانی امریکن برادری, ہمارے مہمان خصوصی جناب قمر رضا صاحب کو یہ استقبال ان کا اتنے شاندار طریقے سے کر سکیں اور ان کو بتائیں کہ ہماری کمیونٹی ماشاءاللہ کتنی اسٹرانگ اور کتنی کمیٹڈ ہے. سو آن بہاف آف دی ہوسٹ کمیٹی, مائی گائیڈ اینڈ مائی مینٹور جناب سعید شیخ صاحب اینڈ مائی فرینڈ اینڈ مائی کولیگ ایٹ PAGH ظفر اقبال صاحب, آئی ویلکم یو آل اینڈ آئی ایکسپریس مائی گریٹیٹیوڈ ٹو آل آف یو. تو ہماری فلک پیما زہرا جو ہیں وہ اس پہ پوری اترتی ہیں, ہر گھڑی تیار کامران ہوتی ہیں. ان کو جب بھی کسی کام کے لیے, کسی ہیلپ کے لیے لاسٹ مومنٹ پہ بھی کہا جائے تو یہ پوری تندہی کے ساتھ, پوری کمٹمنٹ کے ساتھ, پوری تیاری کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیتی ہیں. کل میں نے ان کو رات کو فون کیا کہ بھئی آپ نے یہ MC کرنا ہے, تو ماشاءاللہ پوری رات لگی رہی. اتنا سیریسلی انہوں نے اس کام کو لیا کیونکہ میں نے کہا تھا اور سعید صاحب نے بھی کہا تھا کہ بھئی قمر صاحب آ رہے ہیں, کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے. پوری رات خود جا کے تیاری کی, مجھے بھی جگایا ہے. تو فلک پیما صرف ان کا نام نہیں ہے, یہ تمام اونچائیاں طے کر لیتی ہیں. تو تھینک یو سو مچ فلک, ریئلی اپریشیٹ اٹ. مجھے بہت زیادہ شدت سے کمی محسوس ہو رہی ہے سعید صاحب کی. وہ پاکستان میں ہیں, آپ لوگوں کو پتہ ہوگا, یہ ہماری کمیونٹی کی خوش قسمتی ہے کہ سعید صاحب کو حکومت پاکستان نے ستارہ خدمت ایوارڈ کیا ہے. اور اسی تقریب کے سلسلے میں جو 23 مارچ کو ایوان صدارت میں منعقد ہونی تھی, اس کے لیے وہ پاکستان تشریف لے گئے. اور یہ ایک انتہائی ان کے لیے بھی قابل فخر بات تھی, ہمارے لیے بھی قابل فخر بات ہے کہ ہماری کمیونٹی کے ایک اور فرد کو یہ اتنا شاندار ایوارڈ ملا. لیکن اتفاق ہے کہ حالات کی وجہ سے وہ تقریب 23 مارچ کو جو ہونی تھی وہ ملتوی ہوئی اور انہیں کہا گیا کہ وہ چند دن اور انتظار کریں. اب میرا خیال ہے مئی کے مڈل میں یہ تقریب ہوگی. تو سعید صاحب انشاءاللہ اپنا ایوارڈ لے کر واپس آئیں گے. And it's a recognition of his decades of service to the community. اور ان کے کمٹمنٹ کا یہ عالم ہے کہ یہ اس تقریب کے انتظامی امور میں وہ پچھلے 3-4 دن سے مستقل میرے ظفر اور محمود صاحب کے ساتھ لگے ہوئے تھے. ہر 10-15 منٹ, آدھے پونے گھنٹے میں فون, میسج. آپ کو پتہ ہے کہ سعید صاحب اتنے زیادہ ڈیٹیل اورینٹیڈ ہیں, کوئی چیز نہیں چھوڑتے ہیں, ٹھیک ہے نا. فلاور ارینجمنٹ کر لیا, فلانی چیز ہو گئی, دماغی چیز ہو گئی. اینڈ اٹ از جسٹ این امیزنگ ایکسپیرینس ٹو ورک ود ہم. اینڈ آئی تھنک the Houston community is very fortunate, very, very fortunate to have Saeed Saab as our anchor, as our leader, as a senior volunteer of this community. So I take this opportunity to formally congratulate him on behalf of all of us that he has been awarded Sitara Khidmat by the government of Pakistan. میں آپ تمام لوگوں کی طرف سے قمر زمان صاحب کو ہیوسٹن میں ویلکم کرتا ہوں. ہم نے سنا تھا OPF کوئی ادارہ ہوتا ہے, لیکن ہمارا کوئی ذاتی ایکسپیرئنس اس کے ساتھ نہیں تھا. میرا خیال یہ تھا کہ OPF جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں جو پاکستانی ہوتے ہیں, جو لیبر کلاس ہوتی ہے, اسکل کلاس ہوتی ہے, ان کے چھوٹے موٹے مسائل حل کرنے کے لیے یہ سرکار نے کوئی ادارہ بنا دیا ہے. اینڈ دیٹس اٹ. انٹل لاسٹ ایئر جب قمر رضا صاحب ہیوسٹن آئے اور OPF کا ایک نیا باب ہماری نظروں کے سامنے کھلا. یہ
میں کہوں گا کہ یہ میڈل قمر رضا صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے او پی ایف کی کارروائیوں کو، اس کے فنکشن کو، اس کے مینڈیٹ کو ایکسپینڈ کیا ہے اور امریکہ تک وہ اس کو لے کر آئے ہیں، اور یورپ کے، ویسٹرن ورلڈ کے دوسرے ملکوں میں جو پاکستانی برادری ہے، ڈائسپورا ہے، اس کے ساتھ بھی وہ کنیکٹ کر رہے ہیں. سو دس از اے ویری یونیک اپروچ بائی قمر زمان صاحب کہ ویسٹ اور امریکہ کے جو پاکستانی ڈائسپورا جو کبھی بھی او پی ایف کے نیٹ میں ان کے مینڈیٹ میں نہیں آتے تھے، قمر رضا صاحب نے جو ہے وہ اپنی لیڈرشپ کے ذریعے، اپنی کاوشوں کے ذریعے ہم تمام لوگوں کو او پی ایف کے دائرۂ کار میں شامل کیا ہے. چاہے ہماری نیڈز یہاں پہ کسی اور قسم کی ہیں، اور آف کورس قمر صاحب اس کے بارے میں بات کریں گے، بٹ دا فیکٹ دیٹ ون انڈیویجول based on his own personal vision of how OPF should also help Pakistani diaspora in the Western world, you know, it's an example for others to follow کہ کس طرح سے ایک شخص کی کاوشیں پورے ادارے کا مینڈیٹ، اس کا ویژن، اس کا اسکوپ چینج کر دیتی ہیں. سو قمر زمان صاحب، تھینک یو سو ویری مچ، ریئلی اپریشیٹ اٹ کہ آپ نے اس ادارے کو بہت زیادہ بڑھاوا دیا ہے. اور یہ ان کی ذاتی ایک خصوصیت ہے کہ جس سے بھی ملتے ہیں وہ اس سے رابطے میں رہتے ہیں. ان لائک سو مینی پیپل اپنا نمبر امیڈیٹلی دے دیتے ہیں اور پھر باقاعدہ لوگوں کے ساتھ رابطہ مینٹین کرتے ہیں. اب سوچئے کہ یہ پوری دنیا کے مختلف ملکوں میں جاتے ہیں، پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ڈائسپورا سے ملتے ہیں، کتنے لوگوں سے ملتے ہوں گے، لیکن اتنے سارے لوگوں کے ساتھ مستقل رابطے میں رہنا اور ہر چھوٹی یا بڑے مسئلے کو حل کرنا. آئی ہیڈ این آرگنائزیشن، مجھے اندازہ ہے کہ اس کمیونٹی کے کتنے سارے مسائل ہیں، میں کبھی کبھی اوور ویلم ہو جاتا ہوں کہ یو نو پرسنل لائف بھی افیکٹ ہوتی ہے، بزنس لائف بھی افیکٹ ہوتی ہے، بٹ یو ہیو اے کمٹمنٹ، یو ہیو ٹو ڈو اٹ. یہ ایک چھوٹی سی کمیونٹی ہے. قمر صاحب اس طرح کی بہت ساری کمیونٹیز اور اس کے لوگوں کو مینیج کرتے ہیں، ہینڈل کرتے ہو، پرسنل ریلیشن شپ رکھتے ہیں. تھینک یو سر. آج کا دن اس لیے بھی بہت زیادہ خوش آئند ہے کہ قمر صاحب کی موجودگی میں آج ہم مارکہ حق کی پہلی اینیورسری کو سیلیبریٹ کرنے کا آغاز کر رہے ہیں. And when I think of those days, I really get goosebumps. میں 9 کی رات کو بڑا پریشان ہو کے سویا تھا جب بھرپور کارروائیاں ہو رہی تھیں. مجھے نہیں اندازہ تھا کہ صبح اٹھوں گا تو دنیا کا کیا نقشہ ہوگا. بٹ نیکسٹ مارننگ اٹ واز سیز فائر تھینکس ٹو پریسیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، آور اون پریسیڈنٹ. اور جس طریقے سے وہ سیز فائر ہوا اور جس طریقے سے پاکستان نے 4 دنوں میں ہم تمام لوگوں کے، پوری قوم کے سر فخر سے بلند کیے ہیں، اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی. I've never been as proud. I'm a proud Pakistani. I'm a hardcore, brutal, honest پاکستانی نیشنلسٹ. بٹ یہ موقع ایک یونیک اوکیزن تھا. اٹ ریئلی میڈ ایوری بڈی پراؤڈ. اور اس کے بعد سے دیکھیں پاکستان کس طرح سے آگے جا رہا ہے. دنیا میں پاکستان کا مقام بلند سے بلندتر ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے ہماری قوم پر، ہماری سرزمین پر، ہماری لیڈرشپ پر کہ آج ایک گلوبل کانفلکٹ جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا، پاکستان کی کاوشوں کی وجہ سے دنیا اس ہولناک جنگ سے بچ گئی. اینڈ دا کریڈٹ گوز اونلی ٹو پاکستان اینڈ دا لیڈرشپ آف پاکستان. مسئلہ یہ ہے کہ اتنی
اتنی کامیابیوں کے باوجود بھی ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اب بھی ڈاؤٹ رکھتے ہیں. I think it is time that we all need to get united behind brand name Pakistan under the green flag, and we must wear our pride, our Pakistani pride with honor and with distinction. And جس طرح سے ہمارے ملک نے ہماری قومیت کو ہماری ایک کیا کہنا چاہیے کہ جو پریسٹیج ہے پوری دنیا میں جس طرح سے اس کو اجاگر کیا ہے, ہم سب کو وہی کام کرنا چاہیے. وی آر آل ایمبیسیڈرز آف پاکستان, وی آر آل ریپرزینٹیٹیو آف پاکستان. وی شوڈ ویئر دیٹ بیج ود پرائڈ. نو بڈی از بگر دین پاکستان. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. وی مسٹ آلویز ریممبر, ہم یہاں پہ جتنے بھی سکسیزفل ہوں, لیکن ہماری تمام تر کامیابیوں میں پاکستان میں ہماری تعلیم, ہماری تربیت اور ہماری جو ایک انٹلیکٹ ہم نے پاکستان میں جو پائی ہے, اس وجہ سے اس ملک میں ہم کامیاب ہیں. سو وی مسٹ آلویز ریممبر دیٹ. میں ہمیشہ پاکستانی قومی ترانہ سن کے بہت جذباتی ہو جاتا ہوں. اٹس ہارڈ ٹو ایکسپلین واٹ ون گوز تھرو اٹ, بٹ پاک سرزمین شاد باد, اس کو کنیکٹ کریں. دا لینڈ آف دا فری اینڈ ہوم آف دا بریو, اور سایہ خدائے ذوالجلال. آپ ہمارے دونوں ملکوں کے قومی ترانوں کے یہ کی جو فریزز ہیں ان کو جمع کریں, ان کو ساتھ پڑھیں, تو دیکھیں اس کا کتنا شاندار اور کتنا ڈیپ اس کے معنی نکلتے ہیں. اور میں اس کو سمجھتا ہوں کہ اٹس این انڈیکیشن دیٹ وی ہیو ٹو ریمین کمیٹیڈ ٹو بوتھ آر کنٹریز, آر مدر لینڈ ایز ویل ایز آر ہوم لینڈ. دس از آر ہوم. وی نیڈ ٹو بی لوئل, وی نیڈ ٹو کمیٹیڈ ٹو دس. اور پاکستان ہماری ماں ہے. ڈاکٹر سلیمان للانی کہتے ہیں کہ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں جس کی دو مائیں ہیں. ایک ماں وہ ہے جس نے ہمیں جنم دیا پاکستان, اور ایک ماں وہ ہے جو ہمیں پال پوس رہی ہے, امریکہ. سو ٹوڈے آئی ارج آل آف یو ٹو شو یور steadfastness and your commitment to Pakistan as well as to our homeland, and let's play our active role in the upliftment and in the progress of both the countries. Thank you very much. Our first guest speaker is Mr. Nasrur Rupani. Mr. Nasrur Rupani is the chairman of Rupani Foundation and Ibn Sina Foundation, a great philanthropist and the strong pillar of our Pakistani community. Shiraz basically said few things that also I can relate. کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں تو I can say just because of Pakistan. پاکستان ہمیں بہت کچھ دیا ہے. We should be proud of Pakistan and respect the leadership of Pakistan. میں کوئی بھی گیدرنگ میں جاتا ہوں, اپنی پاکستانی کمیونٹی گیدرنگ میں جاتے ہیں, تو وہاں بھی میں دیکھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی پاکستان کی ہر نیگیٹو بات کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم خود ایز پاکستانی اگر ہم اپنے ملک کو رسپیکٹ نہیں دیں گے, اس کی اپریشیٹ نہیں کریں گے, تو باقی کیسے کریں گے؟ تو ہمیں بیسیکلی یہ ضروری ہے کہ ہم اگر کوئی دیکھتے ہیں کہ کوئی پاکستان کے بارے میں نیگیٹو بات کریں تو ہمیں اسے ڈیفینیٹلی روکنا چاہیے. اور ہمارے آئی تھنک یہی بڑا چیلنج ہے ہماری کنٹری میں کہ ہماری میڈیا بھی ہمیں سپورٹ نہیں کرتی. ہماری میڈیا بھی ایون پاکستانی میڈیا جو ہے وہ جب بھی ٹی وی کھولتے ہیں تو صرف ملک کی نیگیٹو بات کرتے ہیں. تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم کسی فورم کا بھی موقع ملے تو ہم I would request everyone here at this forum کہ ہم اپنے ملک کے لیے صرف اور صرف اچھا بولیں. I've been living in this country for almost 42 years, but پاکستان ماشاء اللہ میں جب بھی پاکستان جاتا ہوں I feel proud. The progress that is happening in Pakistan, it's amazing. And I'm very surprised
why can't we talk good about Pakistan when Pakistan is now one of the top leading country in the world? Definitely یہ جو پچھلے 2 weeks سے 3 weeks ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ پاکستان has been recognized for their great services. But I'm very much sure کہ ہماری اس ملک میں there are lots of good things that we can talk about. Our schools, our colleges, our universities are producing amazing children. They are going globally and recognized globally. And we always pick the negative things out of it. But we are blessed that Pakistan has now quality universities. They are ranked in global now. And basically, those are the universities are producing, mashallah, great children. Currently, my foundation is really gearing towards opening quality schools in Pakistan. I have experienced کہ جو ہمارے بچے پاکستانی اسکول میں جو پڑھ رہے ہیں اس وقت، اس کو اگر ہم یو ایس کے اسکول کے بچوں کو کمپیئر کریں تو ماشاءاللہ they will be ahead of our children of USA. And I have personal experiences I've seen. I've compared when they have an exhibitions or when they do a lot of activities in Pakistan. So ہمیں اگر ہم اپنے ملک کے لیے اچھا بولیں گے تو ہمارے بچے بھی بولیں گے، کہ ہم اگر نیگیٹو بات کریں گے تو ہمارے بچے بھی نیگیٹو سن رہے ہیں. اور اسپیشلی یہاں اگر ہمارے بچے پاکستان کے بارے میں نیگیٹو باتیں سنیں گے تو کبھی پاکستان نہیں جائیں گے. تو ہمیں یہاں کا انوائرمنٹ، اپنے گھر کا انوائرمنٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنے ملک کے لیے اچھا بولیں اور ہمارے بچوں کو بھی انکریج کریں کہ جا کر اس ملک کو فیل کریں. اور بیسیکلی there is, I think, majority of things that's happening in Pakistan are positive, and we must feel proud of who we are and from where we belong to. Thank you. مسٹر نصر روپانی کو بھی ستارہ خدمت مل چکا ہے. سو سر وی آر ریئلی پراؤڈ آف یو. آر سیکنڈ اسپیکر از مسٹر غلام بامبے والا. یہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے. مسٹر غلام از این آئیکن, انسپریشن اینڈ اے اسٹالورٹ آف پاکستانی کمیونٹی. He is dedicated and a loyal leader. His endless journey is remarkable. He is an entrepreneur and a philanthropist and a former president of PAGH. Sir, please welcome. ابھی لاسٹ ویک میں ایک ڈنر پہ تھا تو جیسا نصر بھائی نے بولا کچھ باتیں نیگیٹو چل رہی تھیں تو میں نے ان کو بڑی اچھی میرا خیال لوکریٹو آفر دی ہے. میں نے بولا اف اینی بڈی وانٹس ٹو گو بیک ٹو پاکستان لیٹ می نو, I'll buy you one way ticket. پر سب خوش تھے کہ نہیں جو ہو رہا ہے بڑا اچھا ہو رہا ہے. تو میں نے بولا لرن ٹو اپریشیٹ لائف, لرن ٹو اپریشیٹ. میرا بڑا اچھا سلوگن ہے, ون لائف ٹو لیو, اینڈ ڈو سم تھنگ گڈ فار پاکستان. وی کین ڈو سو مچ گڈ ہیئر فار پاکستان. اینڈ ماشاء اللہ I know from the day first I've been doing a lot of good things there. I know تھوڑی دیر پہلے آپ نے ناٹھی صاحب آپ نے بولا کہ صرف 2 لوگوں کو ملا ستارہ امتیاز. نو, اٹس ون مور. Hashmat Effendi. Hashmat Effendi is the one with our House of Charity. She's the one who got the first one. I was the chairman there for 13 years, taking care of the burdened kids. And mashallah, I have done maybe I think close to 30 plus medical missions with her. So not just that, there is so many other things. So she deserved, she's still doing it. She's still doing it, even though I'm doing some other things, but she's still doing it. But bottom line is, جو بھی آپ کر سکتے ہو پاکستان کے لیے یہاں بیٹھ کے کر سکتے. اگر کوئی بھی نہیں تو صرف ایک اپنی فیملی میں کوئی بچے کو جو ہے وہ اس کو ایجوکیشن میں کر دو. وی ہیو سو مینی کڈس دیٹ اپنی فیملی میں اڈاپٹ کرو. چلو باہر نہیں جاؤ, لیکن آئی نو وی کین ڈو اٹ یار, وی کین آل ڈو اٹ. سو ڈو دیٹ تھنگ, وٹ ایور میکس یو ہیپی. بٹ آئی تھنک
جس بچے کے لیے بھی آپ کرو گے, جیسا میرا ایک پروجیکٹ ہے 10 سال سے, ایوری بڈی نوز اٹ, سینڈنگ کڈس ٹو عمرہ. میں بڑی کوئک بات کرتا ہوں کہ میرا صرف یہ ہے کہ یار if I can just put one kid on the right direction, that's all I need. That's all I need. ابھی تھوڑی دن پہلے میں ایک ریسٹورینٹ میں اپنی وائف کے ساتھ بیٹھ کے لنچ کر رہا تھا. 5-6 بچے آئے, اس میں سے 3 بچے میرے پاس بھاگ کے آئے اور مجھے گلے لگا رہے, انکل یو ہیو چینجڈ آور لائف. 18 to 20 years old kids. تو میں ہنسنے لگا, مجھے پہلے تو سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ کیا بول رہے ہیں. بعد میں آئی ریئلائز کہ یہ لاسٹ ایئر میرے ساتھ عمرے پہ تھے. تو میں نے کہا بیٹا آئی ایم سو ہیپی فار یو, بٹ ریمبر 2 things that I asked you to do. 1, respect your parents. 2, brotherhood. That's all I need from you. I don't need any money. I don't need anything from you. Just these 2 things. That's it. تو بولتے ہیں yes, but I got a good news for you, uncle. You gave us 3 best friends. We're going to be graduating this year. And also, انہوں نے ID نکالی اپنی, بولتے ہیں Apple have already hired us. All 3 boys were hired by Apple. And that's what we all need. We just need to be more positive about ذرا سا بھی آپ کچھ کریں گے, it goes long way. Believe me, it goes long way. Thank you. My next speaker is Ahmed Al Yassin. He is the president of Jordanian American Association, a prominent leader of Arab and Muslim communities, and a successful businessman. Please, sir. Brothers and sisters Pakistanis, only thing I'm gonna blame my Pakistani community one thing, that you all have not got me the citizenship as a Pakistani, because I'm practically invited and I come to every event that you all call me and when you send me the invitation. So it's really honestly a pleasure to be here. And I always say it, and every time I speak or I stand, I say unity is very important. So some of it, I gathered some in English you spoke, and I understood a little bit he said about unity and how you should be loyal and united to your own country. And I tell you something, and I'm not going to say it to you because you're all Pakistani here, but sincerely, as they say in my son's soul, Muhammad, Rahmat Muhammad, that is, I am so proud of Pakistan and the leadership, especially what they're doing now. It's not just because of the peace process they're doing, it's because they're playing it fair, especially to our Muslim countries, and that is very important. So you all got to be, and as my brother Bombay, that is, I know him for almost 40 years, if not more, and that he said that you should stand there and help and be there for your own people and your country, and that is what is important. And I'm going to give you this example. My son Muhammad, he passed away. He was 27 years ago, 27 years. And I promise you, until now when I see him, how they put him through the grave, I say there is nothing worth life except to help your brother and sister and stand on them and call on them whenever they need you. We all live fine. Money does not take us anywhere. Money is power, simple as that. But when we're going to face God, He is not going to ask us how much money you have in Wells Fargo or Bank of America and what kind of a car you're driving or how big house you have. He's going to look and see how many people you helped your brother and sister. So I encourage each and every one of you all really to help, send money, do whatever you can to help your brother and sister in Pakistan. Pakistan is becoming one of the most recognized and power country in the world, and you all should be proud of it. And I do want to welcome our guest in here to Houston, Texas. Anytime, my brother, hopefully you stay here a long time and I will see you around. God bless you all and thank you all very much. Now I would like to call our esteemed Consul General, Mr. Aftab Chaudhry. He is a career diplomat and foreign service officer and a promising representative of Pakistan in Houston. And we all are proud of you. Sir, please. We welcome you on behalf of all the Pakistani American in Houston. آپ سال 1.5 سال پہلے فرسٹ ٹائم میرا خیال میں آپ آئے تھے
تو اس کے بعد سے جیسے انہوں نے کمیونٹی کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کیا وہ بڑا ریمارکبل ہے. میں ان کے ساتھ پرسنلی رابطے میں رہتا ہوں تو بہت ہمبل انسان, بڑا کمیونٹی کے ساتھ, پاکستان کے لیے تو یہ کرتے ہی ہیں لیکن ان کو کمیونٹی کے ساتھ بہت پیار ہے. یہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں. یہ خود بھی لنڈن میں رہتے ہیں تو ہی نوز کہ باہر رہنے والے ایک پاکستانی کی, ایک اوورسیز پاکستانی کی کیا توقعات ہیں, اور ان میں سے یقیناً سب سے بڑی توقع تو ہر پاکستانی کی یہی ہے کہ پاکستان بہتر ہو, پاکستان دنیا کے نقشے پر یا کمیٹی آف نیشنز میں بہتر پرفارم کرے. تو پچھلے ایک سال میں آپ دیکھیے کہ 10 مئی سے لے کے بنیان مرصوص سے لے کر آج تک پاکستان نے بہت کچھ دیکھا اور بہت ترقی کی. اگر سٹارٹ آف دا ایئر اور اینڈ آف دا ایئر پر ہی دیکھیں تو اس میں ایک چیز بہت کامن ہے کہ پچھلے سال مئی میں پاکستان یہ کہہ رہا تھا کہ ہم امن چاہتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کریں. لیکن چونکہ دشمن کے ڈیزائنز نیفیریس ڈیزائنز تھے تو پاکستان نے دکھایا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم اپنے آپ کا تحفظ کر سکتے ہیں. اب فاسٹ فارورڈ پچھلے مہینے 2 سے پاکستان پھر یہی کہہ رہا ہے, اور پاکستان ایک امن کا سب سے بڑا پیامبر بن کر سامنے آیا ہے. اور پاکستان نے وہ جنگ رکوائی جس کا آپ سب کو اندازہ ہے کہ کافی ورلڈ وار کی طرف بھی جا سکتی تھی, بہت ساری باتیں اس پہ کہتے ہیں, تو پاکستان نے اس کو رکوایا. تو پاکستان نے اپنے آپ کو دکھایا اس ایک سال میں کہ ہم پرامن محبت والے لوگ ہیں, لیکن ہم اپنے دشمن سے کہ ہماری طرف اٹھنے والی بری نظر کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے درمیان میں جب پچھلے سال مئی میں یہ ہوا, اگر آپ دیکھیں اس وقت کا اٹھا کے تو ایک IMF ورلڈ بینک پاکستان کی اکانومی کی تعریف کر رہا تھا, اور پاکستان کی اکانومی آگے کی طرف جا رہی تھی, گروتھ کر رہی تھی, جو کہ ابھی تک کر رہی ہے, لیکن درمیان میں ظاہری بات ہے کہ اس وقت بہت مشکل حالات پاکستان میں ہیں, خاص طور پہ اس جنگ کی وجہ سے. تو اگر اب آپ دیکھیں تو ہم اس بنیان مرصوص کو یہ کہتے ہیں کہ ہم بنیان مرصوص ہیں, کہ وہ ایک مرحلہ تھا جو کہ ہم نے اپنے دشمن کو دکھایا, دشمن کا مقابلہ کیا, لیکن ایک کنٹینیوس ایفرٹ ہے کہ ہم نے پاکستان میں اکنامک گروتھ, پراسپیرٹی, ایکوالٹی لانی ہے, اور اس کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہے. تو اس میں ظاہری بات ہے کہ قمر رضا صاحب کی بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ یہ کمیونٹی کی بات سنتے ہیں اور پیچھے پہنچاتے ہیں. کمیونٹی کے جو آئیڈیاز ہیں, جو ان کی وشز ہیں, وہ پیچھے پہنچاتے ہیں, کیونکہ آپ لوگ اب اس کمیونٹی سے ہی, جہاں پر نصر الدین روپانی, غلام بامبے والا, لالانی اور سراج ناصری صاحب ہوں, یہ کمیونٹی میں بہت زیادہ ورتھ ہے اور بہت کچھ کر سکتی ہے, بہت پوٹینشل ہے. تو وی شوڈ اسٹینڈ ٹوگیدر, وی آر ٹوگیدر. اور تھینک یو ویری مچ قمر رضا صاحب کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں. قمر رضا صاحب نے, ان کی آرگنائزیشن نے پاکستانی کمیونٹی کے لیے بہت سارے انیشیٹوز, بہت سارے ریفارمز کیے ہیں, یقیناً یہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے. تھینک یو ویری مچ. اور جیسے نارسی صاحب نے کہا کہ بنیان مرصوص کی, ہم یہ بھی آج کی اس محفل کو یہ اعزاز ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیوسٹونینز نے اس کا باقاعدہ ان سیلیبریشنز کا افتتاح کیا ہے. آنے والے دنوں میں ہم اس بنیان مرصوص کے سلسلے میں اور بھی پروگرام کریں گے اور اس کو بہتر طرح سے سیلیبریٹ کریں گے. تھینک یو ویری مچ ونس اگین. ہم سب کو پتہ ہے کہ مسٹر للانی ایک فزیشین ہیں اور پہلے مسلم اور پہلے پاکستانی ہیں, ٹیکسس ہاؤس ریپرزنٹیٹیو ہیں, اور ہمیں ان پہ فخر ہے.
ابھی بھی میں شام کو ابھی آسٹن سے آ رہا ہوں, اور لاسٹ ویک وی ور ان واشنگٹن ڈی سی. وی آر گوئنگ تھرو سم ٹف ٹائمس. یہاں پہ دیکھ لیجئے, اپنی کمیونٹی میں دیکھیے, اپنے شہر میں دیکھیے, کاؤنٹی میں دیکھیے, اسٹیٹ میں دیکھیے, نیشن میں, اینڈ گلوبلی واٹ از ہیپننگ. Started with freedom of our speech, went to freedom of practice our faith. Now it's about just freedom of to being American. اور اس کو دوسرے الفاظ بھی جو آپ دینا چاہیں دے دیجئے, بٹ یہ اس سے دنیا بھر میں یہ ہو رہا ہے, right? And this is an adversity, but I think this is also an opportunity. Opportunity for us to wake up, opportunity for us to unite. کیونکہ جب بہت سارے لوگ بہت جگہ ڈفرینٹ طریقے سے آتے ہیں تو دیر از آلویز ڈفرینس, اینڈ ایف وی وانٹ ٹو فائنڈ ڈفرینس وی کین, بٹ آئی کین بیٹ یو ایف یو وانٹ ٹو فائنڈ دا سملیرٹی اینڈ اسٹرینتھ وی کین. سو آئی ووڈ ریکویسٹ ایٹ دس مومنٹ کہ لیٹس گیٹ یونائٹیڈ فار دا گریٹر گڈ آف دا کمیونٹی. جو گلے شکوے چھوٹے موٹی باتیں ہیں وہ چلیں گی, بٹ دیٹس ناٹ شوڈ بی آر آئیڈینٹیفائنگ فیکٹرس. Our unifying factor is that we are Americans, we are Muslims, we are Pakistani, we have so many things in common. And then that's how we will make progress. So thank you so much. As Roosevelt has said, be sincere, be brief, and be seated. So I'll follow our president. Thank you. Now, I would like to call with the pride our honorable guest, Syed Qamar Raza Sahab. He is the founder and the president of Conservative Friends of Small Business. For over 25 years, Mr. has been a successful entrepreneur in retailing and property. During this period, he has also been a leading voice and community leader, assisting the Pakistan community to better integrate with the UK system of business governance and both public and political life. Besides his own, he is the founder and president of World Congress of Overseas Pakistanis, former founder and co-chairman of Conservative Friends of Pakistan, current chairman, board governor of the Overseas Pakistan Foundation, former president of UK Pakistan, Pakistan Chamber of Commerce and Industry, and he was awarded the Diaspora Excellence Award by Oxford University as well. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا بہن بہت شکریہ. ایکسلنسی قونصل جنرل چودھری آفتاب صاحب, بزرگوں, دوستوں, بہنوں, بیٹیوں, السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا دل کے عطا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنے مختصر ٹائم پہ اس محفل کا اہتمام کیا, جس کے لیے میں سعید شیخ صاحب کا, سراج نارسی صاحب کا اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنے پڑھے لکھا مجمع, اتنے خوبصورت لوگ, ہر شخص میں ملا ہوں تقریباً ایک ایک بندے سے, وہ اپنی ذات میں ایک عظیم ہستی رکھتا ہے, ان کو جمع کیا اور مجھے یہ ایک موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے بات کر سکوں. No doubt, I'm a businessman. I'm from UK, originally from Pakistan. But میں آپ کی طرح ایک اوورسیز پاکستانی ہوں. میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں بس ایک پاکستانی اور اس کے بعد اوورسیز پاکستانی ہوں. اور یہ جو رول مجھے دیا گیا ہے, یہ میں نے کوئی سفارش کر کے نہیں لیا. جب مجھے یہ رول آفر ہوا تو میں نے 2 دن سوچا. تو میں نے سوچا کہ یار بچوں کی ڈیوٹی بھی کر چکا ہوں, بہنوں بھائیوں کی بھی کر چکا ہوں, محلے دار, میرے گاؤں کے لوگ, شہر کے لوگ, تو وہ ڈیوٹی بھی کر چکا ہوں. تو یہ بھی ایک بہت عظیم کام ہے جو مجھے آفر ہوا ہے, تو کیوں نہ میں یہ کام لے لوں. اور یہ کام کرنے کے لیے مجھے اپنے بزنس کو بھی چھوڑنا پڑے گا اور فیملی سے بھی دوری اختیار کرنی پڑے گی, کیونکہ
مہینہ 2 مہینے بعد مجھے گھر جانے کا موقع ملتا ہے. اور یہ کام میں نے کیوں چوز کیا اور آپ لوگ کون ہیں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں اور آپ کا کنٹریبیوشن کیا ہے پاکستان کے لیے، میں سب سے پہلے آپ کو وہ بتا دوں. آپ وہ لوگ ہیں جو 75 to 80 بلین ڈالر ہر سال پاکستان بھیجتے ہیں، ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی. جو آپ نے پریسائزلی ڈائریکٹلی پیسے بھیجے ہیں لیگل چینل سے، وہ 38.3 بلین ڈالر آپ نے بھیجے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں آپ وہ لوگ ہیں، اگر آپ تھوڑی سی توجہ دیں تو آپ پاکستان کی معیشت کو بدل کے رکھ سکتے ہیں. اگر ہم ایکسپورٹ بڑھانے کی بات کریں، کارخانہ لگانے کی بات کریں، تو اس کے لیے نہ کرتے 5 سے 10 سال چاہیے کہ ہم کارخانہ لگائیں، نئی منڈیاں ڈھونڈیں، وہاں پر ایکسپورٹ کریں، تو اتنا ٹائم لگے گا ہمیں اپنے فارن ایکسچینج کو بڑھانے کے لیے. مگر آپ وہ لوگ ہیں کہ اگر آج آپ نیت کر لیں اور یہ جو کرنٹ مالی سال ہے 2026 جون 2026 to 2027، آپ جو ریمیٹنس ہے دس ایئر وی آر ایکسپیکٹنگ 42 بلین، آپ اس کو 60 بلین تک اگلے سال لے جا سکتے ہیں. اور اگر آپ اس ریمیٹنس کو 60 بلین پہ لے کے جائیں تو آپ کی امپورٹ ہی 56.5 بلین ڈالر ہے. تو ہم صرف اور صرف ریمیٹنس میں ہی پلس میں چلے جاتے ہیں، پلس ہماری ایکسپورٹ ہے. پھر ہم قرضہ اپنا جلدی چکا سکتے ہیں، IMF پروگرام سے باہر آ سکتے ہیں، اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں. دوسرا آپ کا کنٹریبیوشن جو پاکستان کی ایکسپورٹ ہے اس کا تقریباً 30% آپ لوگ کنزیوم کرتے ہیں. تیسرا آپ کا جو اہم کارنامہ ہے، جو پاکستان میں انویسٹمنٹس ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہیں، درمیانی ہیں یا بڑی ہیں، یقین جانے میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے جب میں دیکھتا ہوں. صرف اسلام آباد کو ہی گنوں تو اس کے لیے مجھے بڑا ٹائم چاہیے. صرف ایک انڈسٹری کی بات کرتا ہوں، موو ان پک ہوٹل ہے، اوورسیز پاکستانیز. سرینا ہوٹل، اوورسیز پاکستانیز. یہ بیسٹ ویسٹرن اور جتنے یہ لائن پہ ہوٹل ہیں، کوئی نیو یارک سے ہے، کوئی پیرس سے ہے، سب اوورسیز پاکستانیز. تو یہ آپ کا کنٹریبیوشن ہے، اس لیے آپ آنریبل ہیں. آج یہاں میری ابھی بات ہو رہی تھی اور ایک شخص کا کام میں دیکھتا ہوں تو یقین جانے میرا سر فخر سے بلند ہوتا ہے کہ جو آپ کا فلنتھروپی ہے، جو آپ کا چیریٹیبل کام ہے، وہ بھی مائنڈ بلوئنگ ہے. عام آدمی بھی ہے، آپ تو چلیں بڑے خاص لوگ ہیں، اچھے عہدوں پہ ہیں یا اچھے کاروبار ہیں آپ کے، ماشاءاللہ اللہ کی آپ پہ رحمت اور مہربانی ہے. میں کہتا ہوں ایک عام آدمی بھی 1-2 گھر، کسی کی بہن، کسی کی خالہ، کسی کی پھپھی، کسی کا چاچا، کسی کا ماموں، تو وہ 2-3 گھروں کو ساتھ چلا رہا ہے جو باہر بیٹھا ہوا ہے. تو یہ عظیم لوگ ہیں آپ، اس لیے آپ آنریبل ہیں. پھر آپ لوگ صحیح معنوں میں امبیسڈر ہیں پاکستان کے. آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، بھلے آپ ٹیکسی ڈرائیور ہی کیوں نہ ہوں. آپ بتاتے ہیں کہ پاکستان کیا ہے اور پاکستانی کیا ہے. تو آپ کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ بہت ایکسٹرا آرڈنری ہے اور مجھے آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے فخر ہوتا ہے. اور میں جب بھی پاکستان بات کرتا ہوں پرائڈلی بات کرتا ہوں. آپ پاکستان کا فخر ہیں. آپ کہنے سے ریڑھ کی ہڈی نہیں ہیں، آپ ہیں ریڑھ کی ہڈی. آپ پاکستان کا بہترین اثاثہ ہیں. اور پھر دوسری طرف اگر میں مڑوں تو لوگ کہتے ہیں جی پاکستان ایک غریب ملک ہے. جو اللہ نے آپ کو عطا کیا پہلے اس کو سمجھیں کہ اللہ نے آپ کو کیا عطا کیا ہے. سب سے پہلے اپنے جسامت دیکھیں، اپنے چہرے دیکھیں، اپنے دماغوں کو دیکھیں، اللہ نے کتنا احسان کیا ہے ہم پہ. پھر اپنے ملک کا محل وقوع دیکھیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو 4 موسم دیے ہیں اس ملک میں، ملتے ہیں پیسوں سے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو پھل اور سبزیاں دی ہیں اس میں جو ٹیسٹ دیا ہے مجھے دنیا میں کہیں اور دکھائیں. پھر اللہ نے ضرورت کی ہر چیز آپ کو عطا کی ہے.
نہ آپ کے پاس اناج کی کمی ہے، نہ آپ کے پاس پھل سبزیوں کی کمی ہے، نہ آپ کے پاس گوشت کی کمی ہے، نہ آپ کے پاس دودھ کی کمی ہے. جو ضرورت زندگی ہے وہ سب اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. تو اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. باقی ساری چیزیں مین میڈ ہیں. اگر پاکستانی جا کے مڈل ایسٹ بنا سکتے ہیں، امریکہ کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، برطانیہ کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، یورپ میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، جاپان میں کر سکتے ہیں، ساؤتھ کوریا میں کر سکتے ہیں، ملیشیا میں کر سکتے ہیں، تو کیا ہم پاکستان نہیں کر سکتے؟ تو اس لیے اپنے آپ کو نہ کمزور سمجھیں اور نہ کسی سے پیچھے سمجھیں. اپنے آپ کو معتبر سمجھیں. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا قوم اور کیا ملک دیا ہے. او پی ایف کی بھی بات کروں گا، پر اس سے پہلے چونکہ آج موضوع جو ہے وہ مارکہ حق ہے، تو آپ سب جانتے ہیں ہمارا پڑوسی ملک اور اس کے پرائم منسٹر، ان کا تکبر انتہا پہ تھا اور ہے. تکبر ایسا کہ کرکٹ ٹیم کو اجازت نہیں ہے کہ پاکستان جا کے کھیلے. ہم یہاں بھی انڈین کے ساتھ آپ لوگ رہتے ہیں، یو کے میں ہم لوگ رہتے ہیں، یورپ میں ہمارے لوگ رہتے ہیں، بہنوں بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، کوئی تفریق نہیں ہے. کھاتے پیتے ہیں، وہ ہمارے گھر دعوتوں میں آتے ہیں، ہم ان کے گھر جاتے ہیں. وہاں پر تکبر کی یہ انتہا ہے کہ کرکٹ ٹیم کو اجازت نہیں ہے کہ پاکستان جا کے کھیلے. اور اسی تکبر میں ایک بڑا ملک، ایک بڑی فوج، ایک بڑی طاقت، اور اسی روحانیت کے نشے میں انہوں نے جو پاکستان پہ اٹیک کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو طاقت دی ہوئی ہے، جس پہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی فخر ہے اور ہونا بھی چاہیے، کہ کس اعلیٰ انداز میں پاکستان نے اس روحانیت کا جواب دیا. اور یہ میں آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، ایک ذمہ دار ملک ہونے کا ثبوت دیا. پاکستان چاہتا تو 20 سے زیادہ طیارے گرتے انڈیا کے، مگر پاکستان ایک پرامن ملک ہے، امن پہ یقین رکھتا ہے. اور جب انہوں نے انڈیا کے طیارے لاک کیے تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر یہ اس قدر ڈیمیج ہوگا اور اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو پھر یہ آدھی دنیا کو ساتھ لے کے جاتی ہے. چونکہ انڈیا بھی ایک نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے، پاکستان بھی نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے، وہ بھی میزائل ٹیکنالوجی ہے، پاکستان بھی میزائل ٹیکنالوجی ہے. تو ایک لمیٹڈ ڈیمیج کیا اور اپنا ڈیفنس کیا. پھر آپ نے سرحدوں پہ جو لڑائی ہوئی ہے وہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی ٹی وی سکرینز پہ، کہ آپ کو وائٹ فلیگ انڈیا کی طرف کھڑے کیے ہوئے نظر آئے ہوں گے آپ کو. پھر اس کے بعد انڈیا آئی ٹی میں بہت آگے ہے، بڑا نام ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے نوجوانوں کو بھی جو دماغ دیا ہے اور جو صلاحیتیں دی ہیں، انہوں نے انڈیا کو بلیک آؤٹ کیا. اور انڈیا کی درخواست پہ یہ سیز فائر ہوا، کیونکہ پاکستان تو پرامن ملک ہے، وہ تو جنگ چاہتا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فتح دی اور دنیا کے دماغوں میں ڈالا، بتایا دنیا کو کہ پاکستان کیا ہے. اس کے بعد آپ اپنی رسپیکٹ دیکھیں. میں خود بھی پرائم منسٹر کے ساتھ یہاں امریکہ بھی آنے کا اتفاق ہوا. یونائٹڈ نیشن اسمبلی کا جو اجلاس تھا اس میں ان کے ساتھ آیا، اور یقین جانیں جو سربراہان مملکت ہمیں ملنے سے ہچکچاتے تھے وہ بھی آگے بڑھ کر بڑے اعلیٰ انداز میں آپ کے پرائم منسٹر کو، آپ لوگوں کو، جب وہ آپ کے پرائم منسٹر ہیں تو آپ لوگ ہیں، پاکستان ہے، ان کو وہ گلے لگا رہے تھے اور بیک ٹو بیک میٹنگز تھی. اور جب ہمارے پرائم منسٹر ڈی سی واشنگٹن آئے تو وہ منظر بھی آپ لوگوں نے دیکھا، اس سے پہلے آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا. اور اب جب کہ دنیا کے امن کا کوسچن ہوا، سوال ہوا، یہ ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ نہیں ہے، اس میں پوری دنیا کا امن
پوشیدہ ہے. آپ دیکھ لیں, آپ لوگ اس جنگ سے پہلے پیٹرول کی کیا پرائس دے رہے تھے, آج کیا دے رہے ہیں. آپ یو کے چلے جائیں, آپ یورپ میں چلے جائیں, آپ فارس چلے جائیں, آپ پاکستان چلے جائیں, انڈیا چلے جائیں, تو پوری دنیا اس جنگ کی پرائس پے کر رہی ہے. اور جو پاکستان نے اس میں اپنا کردار ادا کیا, آج پوری دنیا اس بات کی معترف ہے, اور پوری دنیا پاکستان کے اس کردار کو سراہ رہی ہے. کیونکہ ہمیشہ پاکستان کو انڈیا نے ایک ٹیررسٹ کنٹری کے طور پہ دنیا کے سامنے پیش کیا. ہمیشہ ہمیں آتنکواد انہوں نے بلایا. حالانکہ الحمدللہ ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہیں, ہم بہت پرامن لوگ ہیں, پیار کرنے والے لوگ ہیں. باہر بیٹھ کے لوگ تو سنی سنائی باتوں پہ اندازہ کر سکتے ہیں, پر میں گواہ ہوں, جب سے میں پاکستان کی خدمت میں کام کر رہا ہوں, اس پوزیشن سے پہلے بھی, جو بندہ پاکستان گیا ہے, چاہے وہ یو کے اسمبلی سے گیا ہے یا یورپ سے گیا ہے یا امریکہ سے گیا ہے, وہ پاکستان کے پیار میں گرفتار ہوا ہے, پاکستان کا دوست بنا ہے. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں ذمہ داری ہم اوورسیز پاکستانیوں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ مقام, وہ عزت دی ہے جو ہم نے پچھلے 78 ایئرز میں نہیں ملی ہمیں. اور میں کوئی لفاظی نہیں کر رہا ہوں, آپ کو خود بھی پتہ ہوگا, آپ یہاں لوگوں سے بات کرتے ہوں گے, لوگ بیان کرتے ہوں گے, میں تو جہاں بھی گیا ہوں مجھے ایسے ہی فیل ہوا ہے. پر میں سمجھتا ہوں اس پہ ہمیں زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور ہمیں اپنی اکانومی پہ فوکس ہونا چاہیے. اور اس اکانومی کو کوئی ایڈریس کر سکتا ہے فوری طور پہ, تو آپ اوورسیز پاکستانیز ہیں. کیونکہ آپ اگر آج عہد کر لیں کہ ہم نے اگر پیسے پاکستان بھیجنے ہیں تو لیگل چینل سے بھیجنے ہیں. آپ چھوٹا کاروبار کر لیں, درمیانہ کر لیں, بڑا کر لیں, ایسی انوائرمنٹ پاکستان میں بن رہی ہے کہ بزنس اپرچونٹی مل رہی ہے, اور آپ لوگوں کی جان اور مال کا تحفظ بھی یقینی بنایا جا رہا ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس بارے میں ضرور سوچیں اور اپنا اپنا حصہ اس میں ضرور ڈالیں. کیونکہ اگر آپ لوگ سوچیں گے, آپ لوگ یہ بیڑا اٹھائیں گے, تو میں سمجھتا ہوں آپ دیکھیں گے کہ چند سالوں میں پاکستان معاشی طور پہ بہت بہتری کی طرف جائے گا اور بلندی کی طرف جائے گا. آپ اوورسیز پاکستانیز بہت بڑی طاقت ہیں. میں نے ایک پریزنٹیشن پرائم منسٹر آف پاکستان کو دی ہے, منسٹری نے اس کو اپروو کیا ہے. جیسا کہ ہمارے کونسل جنرل صاحب نے بھی بات کی ہے, نارسی صاحب نے بھی بات کی ہے, کہ اگر آپ 13 ملین لوگ ہیں, اگر 13 ملین لوگ اکٹھے ہو جائیں تو کتنی بڑی طاقت بنتے ہیں. اور جو انشاءاللہ میں نے پروپوزل پرائم منسٹر کو پریزنٹ کی ہے, اگر وہ اپروو ہوتی ہے, اس میں نے انہیں ریکویسٹ کی ہے کہ تمام جو اوورسیز پاکستانیز ہیں جن کے پاس نائکب کارڈ ہے یا پاکستانی اوریجن کارڈ ہے, یہ کمپلسری او پی ایف کے ممبر بنیں. اگر یہ او پی ایف کے ممبر بنتے ہیں تو یقین جانیں آپ, میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں, ہالیڈے کے لیے پاکستان ہی جایا کریں گے, کہیں اور نہیں جائیں گے. میں سمجھ میں ڈیٹیل میں بات کر سکتا ہوں, آپ کو بتا سکتا ہوں, لمبی چیزیں ہیں, پر یہ قبل از وقت بات ہوگی, اور میں قبل از وقت بات کرنے کا نہ عادی ہوں نہ میں اس کو ٹھیک سمجھتا ہوں. پر میں ایک بات آپ کو پوری وثوق سے کہہ سکتا ہوں, میں تنخواہ دار ملازم تو نہیں ہوں, پر دل سے, اپنے ایمان سے اپنے آپ کو آپ سب کا ملازم سمجھتا ہوں, اور آپ کے لیے اور اپنے وطن عزیز کے لیے کام کر رہا ہوں. کیونکہ میرا یقین اور ایمان ہے اس بات پہ کہ آپ وہ لوگ ہیں, اگر آپ چاہیں گے تو پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں. ہم رستے میں بھی آ رہے تھے, میرے ساتھ میرے بڑے بھائی مختوم طارق الحسن صاحب, یہ بھی فارمر منسٹر رہ چکے ہیں اوورسیز کے, تو کافی ڈیٹیل میں ہم بات کرتے آئے ہیں اسی موضوع پہ کہ کیسے انہوں نے اپنا بتایا کہ میں جب تھا تو میں نے کیا کیا اور کہاں پہ میں چھوڑ کے گیا ہوں. میرے ساتھ میرے دوست ہیں, کونسلر بھی ہیں, بزنس مین بھی ہیں, چودھری محبوب صاحب, یہ بھی لندن سے تشریف لائے ہیں. تو میں ایک ہی بات کہوں گا,
یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کونسل جنرل صاحب نے بھی بات کی, باقی مقررین نے بھی بات کی, دیکھیں ہم ملک سے باہر پاکستانی ہیں اور ہم اوورسیز پاکستانی ہیں, اتفاق میں برکت ہے. اگر ہم ایک مٹھی ہے نا تو اس میں طاقت ہے. یہ علیحدہ نہ انگوٹھا بڑا کہ جی میں ذرا موٹا تکڑا ہوں, تو یہ تکڑا نہیں ہو سکتا, یہ طاقت ہے. آپ یونائٹڈ ہوں گے, اکٹھے ہوں گے تو بہت بڑی طاقت ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. For the vote of thanks, I would like to call Mr. Zafar Iqbal, one of our board directors, and for the special gift, it's a small token of love from her daughter, his daughter Alishba. رضا صاحب کو سب سے پہلے تو میں تھینک یو کہوں گا کہ وہ تشریف لے کر آئے, اور پلیز میں ایک گفٹ لایا ہوں اپنی بیٹی کے ساتھ. ایک منٹ دیجیے گا, میں ایک اور گفٹ لے کر آیا ہوں, پلیز وہ بھی میں دینا چاہ رہا ہوں. تھینک یو. نہیں, میں ہیڈ کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر برکت چارانیہ, فیاض مرچنٹ اور لالا گلفراز, آپ لوگ پلیز تینوں یہاں پہ تشریف لے آئیں. ڈاکٹر برکت چارانیہ, ڈاکٹر صاحب آپ بھی آ جائیں. thank you to Honorable Consul General Aftab Chaudhary Sahab. My deepest appreciation to Dr. Suleiman Lalani. وہ آسٹن سے بھاگ کے یہاں تشریف لائے, انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ ضرور آئیں گے. زکیہ, thanks to you کہ آپ ان کو پکڑ کے لے کے آئی ہیں. زکیہ تو ویسے تو لالا نہیں ہے, لیکن جس طرح سے یہ کام کرتی ہیں ڈاکٹر سلیمان کے ساتھ مل کے, یہ زکیہ لالا ہیں. I'm tremendously grateful to my brother Imran Ghazi, President of ISGH, the largest Muslim representative organization. Imran bhai, we are so lucky to have you as our president, and I really appreciate. I know you're very busy. On behalf of Islamic Society of Greater Houston, the largest Islamic organization in North America, I'd like to welcome our Honorable Minister, Syed Kamar Raza, on behalf of Islamic Society of Greater Houston, the largest Islamic organization in North America. I'd like to say two things. I'm here as a president of ISGH. Also, I'm a Bangladeshi. I'd like to thank Pakistan for one thing today. You all know cricket game. Recently, there was a World Cup cricket was going on. So, because of the political change in Bangladesh, there is a very good fast bowler. He's a off-cutter fast bowler. He plays for Pakistan, what is called PSL. Also, he plays for IPL. So, he's one of the best bowler for Bangladesh, fast bowler. And he's supposed to play IPL. When 1 or 2 days before he will go, India decided, because of the political change, that Mustafizur Rahman cannot come to India. Why? It's a security concern. So Bangladesh took a decision that, hey, if you don't let him come, if it's a security decision, World Cup cricket, Bangladesh is not coming to India also. They took a stand. Now, so they decided that if you do not come, so Bangladesh said that, look, Pakistan is playing in Sri Lanka, we would like to play same way. Say, no, if you do not come, we like to take you out from next World Cup, you cannot play. But you know what happened? Pakistan took a big stand for Bangladesh. That's the only country out of 10 test playing cricket, they decided that if you do not take care of Bangladesh, if you don't let them play, we are not also going to play. So I like to thank the minister and Bangladeshi government, Pakistani government and Pakistani people for doing this, inshallah.
Second thing is that about one day, Brother Siraj Narsi and a few other organizations were having a meeting at the main center. All of a sudden, he stood up, jumped. He said, ceasefire. Remember? I said, okay, ceasefire. Then I went to CNN.com. I went to Jazeera. I said, no, there is no ceasefire, brother. So Allah has a plan, actually. And this ceasefire, happened through Pakistan. That's what Allah wanted. It's a big honor. This honor, I think, it's not Pakistan, it's the honor of the Muslim Ummah of whole world. That's the only Muslim country has the nuclear power. Allah wanted to have this. Allah wanted to see this happen, inshallah. So again, thank you very much for giving me the chance today to speak. I was not planning to come. I had another program. But our outreach director, he pushed me that you have to come here today. And I, on behalf of Islamic Society of Greater Houston, again, welcome. And one thing always remember, brother, to me, I'm a Muslim first. But all of us, Muslims has no border. Please stay united, all the Muslims in Houston. If we are together, if we stay united, inshallah, we can achieve something. We can make a big difference in Houston, inshallah. Even mayor election, even any other election, inshallah. Thank you very much. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum rahmatullah. So I'd like to express my gratitude to Judge Sonia Rash for making it happen. We are proud that Sonia is the first Pakistani elected judge in our Fort Bend community. She also represents the Pakistani Parsi community. And Dr. Sulaiman Lalani, who of course, we said that he is the first Pakistani, first Muslim, first Ismaili to be elected to the Texas House of Representatives. Dr. Barkat Charania, thank you for joining us. Thank you for leadership. And your book is, mashallah, it's an amazing read. We will, inshallah, at PAGH platform, we will host a book launch for your book. I would like to express my appreciation for Firoz Rupani Saab, Fayaz Merchant Saab, Arif Azim, Wahid Lala, the president of Mehman Association, Lala Gulfraz, Shahid Sunni Saab, Dr. Hina Azam, president of Indian Muslim Association, and ladies and gentlemen, a round of applause for Karan Singh, General Secretary of Pakistan Sikh Association. Please rise, please rise. Thank you, thank you. अभी पिछले दिनों एक बड़ा सीरियस मसला मेरे सामने आया था एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कम्युनिटी, और उसमें मेरी इज्जत जो रखी गई है वो करण भाई ने मेरी बड़ी हेल्प की थी. A good friend from Sardar ji from Jalandhar needed some help, and Karan bhai stepped up, and thank you so much, Karan bhai. Really appreciate it. Yeah. And Krishan Vaswani hai yahan pe? Krishan Vaswani, our brother from Pakistani Hindu community. मैंने पास्टर इमानुअल खुर्रम को भी इनवाइट किया था. वो हॉलिडे पे इसलिए नहीं आ सके. मैं चाह रहा था कि हम यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव गैदरिंग रखें जिसमें पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ भी शामिल हों. यूड बी सरप्राइज टू नो कि पाकिस्तानी क्रिश्चियंस का एक पूरा फुल फ्लेज चर्च यहाँ पर है वुडलैंड्स के अंदर. तकरीबन 100-150 के करीब उनकी मेंबरशिप है. टोटली पाकिस्तानी चर्च. I'd like to express my appreciation to Mahmood Saab for always running around, getting things done. Mahmood Saab, आपके बगैर हम क्या करेंगे? और वो अकेले नहीं है, वो पैकेज डील है नाइट भाभी के साथ. तो जब भी ज़रूरत पड़ती है नाइट भाभी टैग अलॉन्ग. मैं तमाम मीडिया का शुक्रगुजार हूँ. तारिक खान साहब हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं. शमीम भाई, मैं बचपन से उनको देखा है जर्नलिज्म करते हुए. जमील भाई, मीडिया में महमूद साहब भी हैं. फरा हमारे साथ मौजूद हैं.
اور ذیشان مرزا اور کوئی کسی اور کو میں بھول تو نہیں گیا, باقی سارے لوگ میڈیا کے آ گئے سارے. سو ونس اگین تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے ڈسپائٹ دا ویدر. قمر صاحب تھینک یو سو مچ کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم اکٹھے ہو کے آپ کے ساتھ یہ وقت گزار سکیں. اینڈ اگین گریٹفل ٹو آل دا ڈسٹنگوشڈ گیسٹ کہ جنہوں نے آج اس شام کو کامیاب کیا ہے. فوڈ از ریڈی, پلیز انجوائے.